اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور تمام درود و سلام ہے محمد عربی اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل کے اوپر۔ ہم اپنا سفر طے کرتے ہوئے آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب داستان ہائے پراگندہ سے کچھ اچھی اخلاقی کہانیاں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم جو کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ہے بہشت میں حضرت داؤد کا ساتھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، بہت مناجات کرنے والے، بہت دعا کرنے والے۔ ایک بار انہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ خداوندہ، جو شخص بہشت میں میرا ساتھی ہوگا اس سے مجھے ملوا دے، بھلا وہ کتنا بڑا صاحب ایمان اور اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ آواز آئی، اے داؤد، کل شہر کے دروازے سے باہر نکلنا، وہ تمہیں مل جائے گا۔ دوسرے دن جناب داؤد علیہ السلام شہر کے دروازے سے جب باہر نکلے تو ان کی ملاقات حضرت یونس کے والد متی سے ہوئی۔ متی لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اسے فروخت کرنے کے لیے گاہک کی تلاش میں تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر لکڑیوں کا وہ گٹھا خرید لیا۔ حضرت داؤد نے آگے بڑھ کر متی سے مصافحہ کیا اور گلے ملے، اور پھر حضرت داؤد نے کہا، کیا میں آج آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ زہے نصیب آئیے، متی نے کہا۔ جناب متی نے لکڑیوں کے گٹھے سے حاصل ہونے والی رقم سے آٹا اور نمک خریدا اور پھر اس سے اپنے اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے لیے روٹی تیار کی۔ روٹی کھانے سے پہلے جناب متی نے آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا، پروردگار، وہ لکڑی جو میں نے کاٹی، اس کا درخت تو نے ہی پیدا کیا تھا، تو نے ہی میرے بازوؤں میں لکڑیاں کاٹنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، اور تو نے ہی مجھے لکڑیوں کے اس گٹھے کو اٹھانے کی سکت عطا کی، پھر تو نے ہی اس کی خریداری کے لیے میرے پاس گاہک بھیجا۔ یہ آٹا جو پکا ہوا ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کا گندم تو نے ہی اپنے قبضہ قدرت سے خلق فرمایا، اور اب ہم تیری اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد جناب متی کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور وہ پروردگار عالم کا بار بار شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت داؤد نے، جو خود بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے، حضرت سلیمان کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، یہی شکر ہے جو انسان کو بلند مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس شکر گزاری کی وجہ سے متی کو بہشت میں حضرت داؤد کا ساتھی اور پڑوسی بنایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، شکر ایک ایسی نعمت، ایسی رحمت اور ایسا کرم پروردگار ہے کہ جس کے دل میں اتر جاتا ہے، اس کے زبان سے ہر لمحہ شکر پروردگار عالم ادا ہوتا رہتا ہے۔ اور کتنے مقام پہ پروردگار عالم نے کہا ہے، ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ کھاؤ اور پیو اور میرا شکر ادا کرو۔ لیکن اللہ کے کتنے بندے ہیں جو خوان نعمت اپنے سامنے پا کر بھی نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، نہ جب کھا چکتے ہیں تو شکر پروردگار عالم کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہر وہ نعمت جو پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، چاہے وہ طاقت ہے، ہمت ہے، صحت ہے، گھر بار ہے، اولاد ہے، یہ دنیا ہے، پانی ہے، ہوا، آپ جس چیز کا بھی تصور کریں وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ، ہر پل ہم اپنے مالک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور کتنی خوبصورت پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں یہ بات بتائی ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو نعمتوں میں اضافہ کروانا ہے تو ہر نعمت پہ پروردگار عالم کا شکر ادا کریں، وہ نعمتوں کو بڑھاتا ہی چلا جائے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔